ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا, اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسائے. وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہوں نے درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, جس میں مسجد نبوی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا, جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں, ان کے سربراہ تھے. اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے. عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے, مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا, اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا, تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو. یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے, کرامت ہے. کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو, ایک دفعہ بٹھا دو. میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم. ان میں بہت سے محدثین ہیں, تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں کم بہت, تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت. دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی طرح ٹھٹا کر کے ہنسا کرتے تھے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہوگا ہی نہیں, نہیں یہ زانی ہے معاذ اللہ. اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے. یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی. جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے. اللہ نے ثابت کیا. حالانکہ حضرت مریم پیغمبر بولو بھائی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, اس کا انکار کفر ہے. اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری, تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا, باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں, یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا. انہوں نے, وہ شافعی بھی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے. وہ انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق, جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی, اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں, تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا رہ جائے بھائی؟ حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر تھی, لیکن ان کو وحی ہو رہی ہے. اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, اللہ کہہ رہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا, وہ الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب خوف پیدا ہونا کہ فرعونی قتل کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, ڈرنا نہیں غم نہ کرنا. یہ الہام پیغمبر کو ہو رہا ہے, غیر پیغمبر کو. عورت تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتی. اور ایسا پکا الہام تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ,
اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر حرمنا علیہ المراضع, فرعون کے محل میں دودھ حرام ہو گیا اس کے اوپر. وہ بچے کو واپس گھما کے لے کر آئی, ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق, ان کی اللہ کا وعدہ سچا ہے. پتہ چلا الہام اتنا طاقتور تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے, من جانب اللہ. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی کو ایسا الہام ہو سکتا ہے جس میں اس کو یقین ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ الہام کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس پہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو. آپ ممکن ہے آپ ایک حدیث پیش کر دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کسی پہ الہام ہوتا, محدثون ہوتے, تو وہ عمر ہوتے. کیا خیال ہے, وہ کون ہوتے؟ عمر. تو اس الہام سے وہ الہام مراد ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو. شرعی مسائل اب الہام سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ آج بھی الہام ہو سکتا ہے. آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ اجماع یہ حجت قطعیہ ہے. کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے اس 1400 سال میں جس نے یہ کہا کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں, دو چیزیں ہیں الہام میں کہ اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسئلے کے لیے قرآن و سنت دیکھنا پڑے گا. یعنی کوئی کہے مجھے الہام ہوا ہے کہ جی وہ داڑھی کاٹ لوں, تو یہ الہام معتبر نہیں ہے, یہ شیطانی الہام ہے. نمبر 2, الہام جس پر ہو رہا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے ایسے قرائن مل گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے, تو اس کے حق میں حجت ہے. دوسرے کے حق میں حجت, کیونکہ ہمیں کیا پتا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا, بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے اور جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو بھی امت ولی اللہ مانتی ہے. امام حنیفہ کو تو آپ بھی ولی اللہ مانتے ہو, ساری دنیا مانتی ہے. تو پھر بلا وجہ انکار کرنا اور انکار کرتے ہوئے مذاق اڑانا, اور ایسے موقع پہ مذاق اڑانا کہ اس کو نقل ایک ملک کے ایک بڑے نامور عالم کر رہے ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے, تو یہ آپ کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. اور ایسے لوگ جب اوپر جاتے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کرنا شروع کر دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو الہام بھی ہوئے ہیں, بزرگوں کی کرامتیں بھی ہوئی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں نے بزرگ نے کشتی فلاں کی پار لگا دی تھی. میں نے کہا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پار لگائی تھی کشتی اور ان بزرگ کو ذریعہ بنایا, تو اللہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. جب اللہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں, سلیمان علیہ السلام کے محل میں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا, تو کشتی یہاں سے وہاں کرنا زیادہ مشکل ہے یا ملکہ سبا کا اتنا موٹا تازہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے یہاں لانا مشکل ہے؟ تو کیا وہ مشرک ہو گئے تھے؟ ارے سلیمان علیہ السلام کے دور میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے بولا کہ میں لے آؤں گا. آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ شرک ہو گیا. اگر یہ شرک ہے تو قرآن شرک کو کیا کر رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے. ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بزرگ کا. تو ایسے ہی کوئی توحید پرست بزرگوں, ان کے بارے میں کسی توحید پرست نے لکھا ہو کہ انہوں نے فلاں کی کشتی پار لگا دی تھی اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لگائی اللہ نے تھی, ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ ان کا. تو یہ عین ممکن ہے. اس پہ کلپ بنا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کرنا اور توحید کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرنا, اس سے بیوقوف لوگ الو بن جائیں گے. جو پڑھے لکھے ہیں, جو واقعی توحید کی حقیقی کرامت, توحید اور معجزے میں فرق جانتے ہیں, وہ اس سے الو نہیں بنتے. ہاں یہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات مستند ذرائع سے ملنے چاہیے. تو آپ ان کی صنعت پہ بحث کریں. واقعہ کی نفی کر دینا اور مذاق اڑا کے, یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی, جاہل ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اس میں مجازن غیر اللہ کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں نے کر دیا. جیسے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا, اللہ نے مجھے بھیجا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. لیکن اللہ چونکہ جبریل کی پھونک کے ذریعے دے رہے ہیں تو جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. تو ایسے ہی بعض دفعہ کتاب کے مؤلف لکھ دیتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کشتی پار لگا دی, تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی. ان کی نیت اللہ نے لگائی ہے لیکن ہاتھ اللہ نے ان کا استعمال کروایا ہے. تو اس لیے مجازن نسبت
ان کی طرف. اب اگر کوئی سمجھے کہ انہوں نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا تو وہ تو کافر ہے, لیکن کوئی سمجھے کہ اللہ نے کیا ہے تو وہ کافر نہیں ہے, عین توحید پرست ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل ہے کہ اللہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے بھائی. تو عیسائی یہیں سے تو گمراہ ہوئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور یہودی انہوں نے ان معجزوں کا انکار کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, تو یہ دونوں بے اعتدالی کا شکار ہوئے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا کیونکہ ان کے پاس توحید کی اینک نہیں تھی, سمجھ رہے ہو, اور یہودیوں کے پاس بدگمانی والی اینک تھی, وہ ہر ایک کو بدگمانی سے دیکھتے تھے. انہوں نے حضرت مریم کو کہا کہ بغیر شوہر کے بیٹا نہیں ہو سکتا, انہوں نے ان پہ زنا کی تہمت لگا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, انہوں نے ان کو شعبدے باز کہہ دیا, جادوگر کہہ دیا. یہ دونوں غلو کا شکار تھے. اسی طرح کا غلو آج بھی امت میں موجود ہے. دو انتہائیں ہیں, ایک کرامتوں کا بالکل منکر, اور دوسرا ایسا کرامتوں کا قائل کہ ان کے ہاں جب تک کرامت نہ ہو تو بزرگی مانی نہیں جاتی, اور ہر قصہ, ہر من گھڑت روایت اٹھا کے وہ بھی بطور کرامت کے پیش کر دی جاتی ہے. یہ دو انتہاؤں سے بچ کے جو اعتدال کا راستہ ہے وہ وہی ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں. یہ کرامت اگر مستند ذریعے سے پہنچی ہے, بیان کرنے والا ثقہ ہو, مستند ہو, اس کو مانا جائے گا, اس کا بلا وجہ انکار نہیں کیا جائے گا. اور اگر مستند ذریعہ نہیں ہے تو بھائی پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہو بھی سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ